اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے. اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. عوام کے لیے، گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا، وہ جو ہم نے 1.5 سال گزارے. پھر جیسے ہی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا. اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدھر جدھر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے، ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے، شاید ہی دنیا میں 3-4 ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے، اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں. اللہ نے کرم کیا، ہماری پالیسیز تھیں. NCOC کو میں خاص طور پہ وہ ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا، ہر روز جائزہ لیتا تھا. لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا. ایک بڑا خوشائند دن ہے، اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ اسپیشل اکنامک زون انڈسٹریل پارک بن رہی ہے، اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹریلائزیشن میں ہے. یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے، ویلتھ کریشن ہونی ہے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشیا کا اکنامک زون ہے، اس کی کولیبریشن یہ CPEC کے اندر آتا ہے، یعنی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے. یہ بھی بڑی خوشائند چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے، اور اس کی جو ترقی ہے اس سے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پرانی ہے، اور وہ اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس سے پاکستان اتنا نہیں سیکھ سکتا. لیکن چائنا کی سب سے ریسنٹ یعنی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پچھلے 30-40 سال میں چائنا انڈسٹریلائز ہوا ہے، اور جس تیزی سے ہوا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں رشیا کے اکنامک زون کے لیے ایک چیف منسٹر صاحب آپ کو پہلے ایک وارننگ دے دوں. یہ جو مجھے آپ دکھا رہے تھے کہ اس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کی، اس کو کالونائز کرنے کا، زمینیں خریدنے کا. یہ ان کی زمینوں کو بالکل بیچے نہ. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارا سینچری اسٹیل آ چکا ہے، چائنیز کی فرم، وہ تو آ گئی. لیکن ان کو لیز پہ رکھیں، اور لیز پہ کم پیسے پہ لیز کریں، کیونکہ جو بیچیں گے، خطرہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو زمینیں بیچیں گے یہ پھر ریل اسٹیٹ بن جاتی ہے. ہماری جو کئی انڈسٹریل زونز ہیں وہ ریل اسٹیٹ اسپیکولیشن میں چلی جاتی ہیں. قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں وہاں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں آتی نہیں ہے. کیونکہ انڈسٹری اگر پہلے اتنی مہنگی زمین خریدے گی، پھر اس کے اوپر انڈسٹری لگائے گی، تو اس کے پاس نفع تو نہیں بچنے لگا زیادہ. اس لیے وہ انڈسٹریلائزیشن کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ جب اسپیکولیشن میں زمینیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان کو لیز پہ دیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو پراپرٹی کا وہ جو سارا پاکستان میں اسپیکولیشن میں کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں صرف اسپیکولیشن پہ. دوسری چیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگیں. ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے آج تک؟ جب سے پچھلے 50 سال سے، اس سے پہلے پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا. ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. اب جب تک آپ دوسری دنیا کو چیزیں زیادہ بیچیں گی نہیں، آپ کی دولت کیسے بڑھے گی؟ تو اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو ملک کی دولت تو نہیں بڑھنے لگی. اور صرف ہم اگر اپنی اناج بیچیں، گندم بیچیں، چینی بیچیں یا چاول بیچیں، اس سے تو پاکستان امیر نہیں ہونے لگا. ہماری جو اوسط آمدنی ہے اس سے تو اوپر نہیں جائے گی.
تو چائنا سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جو انڈسٹریلائز کیا، انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن تھی، انہوں نے خاص توجہ اپنی ایکسپورٹس پہ دی. ان کی جو اسپیشل زونز بنی انڈسٹری کی، وہ اس میں صرف شروع میں ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے دنیا سے انڈسٹریز کو کہا کہ آ کے یہاں سے ایکسپورٹ کرو، اور ادھر سے ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو یہ جو رشا کئی کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو اسپیشل اکنامک زون بن رہی ہے، اور وہ بھی سی پیک کے نیچے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں. اگر زیادہ لوگ آنا چاہیں، ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں. اور دوسری چیز کہ ون ونڈو آپریشن، کیونکہ آپ نے اب اتھارٹی بنائی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب ایک انویسٹر آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جتنا انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے. ہمارے اب تک بدقسمتی سے ہم انویسٹر فرینڈلی کنٹری نہیں رہے. ہم انویسٹرز کے لیے آسانیاں نہیں ہم نے پیدا کی. سمپل یہ لاجک یہ ہے کہ ایک انسان، میں اگر اب میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو میں کاروبار تو تب شروع کروں گا اور اس میں سے مجھے نفع ملے گا. میں خیرات کے لیے تو کاروبار نہیں لگاتا. تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدھر اس کو پروفٹس ملیں. تو پروفٹس ملنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کے اندر انسینٹیوائز کریں. اس وقت چائنا کے اندر بہت ان کی انڈسٹری ہے، کیونکہ ان کی جو لیبر کی قیمتیں ہیں جو وہ اتنی اونچی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان کی بہت سی انڈسٹری ہیں جو اب دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں جدھر مزدوروں کی کم قیمت ہے، یعنی لیبر کی تنخواہیں کم ہیں. بنگلہ دیش جا رہی ہیں، ویتنام جا رہی ہیں. تو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں، میری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو وہی انسینٹیوز دیں تاکہ وہ بجائے ادھر جانے کے پاکستان آئیں. کیونکہ ہمارے اس وقت پاکستان ایک اٹریکٹیو جگہ بن سکتی ہے. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں نہیں پیدا کرتے، اس کی رکاوٹیں نہیں دور کرتے. تو وہ بھی ہماری پوری اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے، اور میں خود پرائم منسٹر آفس خود، اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ایک تو انسینٹیوائز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹیوائز کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبئی میں بھی فیکٹریاں لگا دیتے ہیں، بنگلہ دیش بھی کئی ملیشیا چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں. اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں، وہ کبھی اس آفس میں، کبھی فلانے آفس میں، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر اینڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے، جو ملک کی ایکسپورٹس بڑھاتا ہے، جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے. اس کے لیے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بخشی ہیں، جو پوٹینشیل ہے، یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اب اس وقت. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے 2.5 سال پہلے، پاکستان بینکرپٹ تھا. ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی تھیں، جو ہم نے باہر کی لائبلٹیز تھیں، پیمنٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا. اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا. ہمارے دوست ملک، جس میں سب سے پہلے چائنا، پھر سعودی عربیہ، پھر یو اے ای، یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا. ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنے جو لائبلٹیز تھی. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے، کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں، ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں. اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں. ساری امپورٹس، جو بھی بجلی، تیل، پٹرول، دالیں، گھی، یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے. تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے. اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا.
عوام کے لیے، گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا، وہ جو ہم نے 1.5 سال گزارے۔ پھر جیسے ہی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا، اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدھر جدھر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے، ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے، شاید ہی دنیا میں 3-4 ملک ہیں کہ جو پہلے مشکل حالات میں تھے، اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں۔ اللہ نے کرم کیا، ہماری پالیسیز تھیں، NCOC کو میں خاص طور پہ وہ ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا، ہر روز جائزہ لیتا تھا، لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا، کیونکہ لاک ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے، غریب کچلا جاتا ہے۔ امیر ملکوں میں بھی غریب لاک ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں، تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا۔ اگر ہم جو ایک وقت پہ بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن لگا دو، کہ FIR کاٹو گے، عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، وہ اگر پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے، کہ نہ کرونا سے بچنا تھا، کیونکہ غریب لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو تو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ آپ آدمی کو کہیں گے جی ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے، لیکن وہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ کتنی دیر اندر کمرے میں اپنے 4-5 بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں ہوئی، تو کیسز بھی بڑھتے گئے، غربت بھی بڑھتی گئی۔ تو ہم نے جب فیصلہ کیا، اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا، اکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی، کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی، ہم نے اپنے ایگریکلچر کو بالکل روکا نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سلیکٹیو جس کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن، اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے، وہ سب کو، کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا، تو وہ سارے حیران بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ 4% گروتھ ریٹ ہی نہیں ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا۔ ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں، ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے، ملک اب اس راستے پہ نکل گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے، ملک کی دولت بڑھ رہی ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر ہے، اس کے اندر تاریخ بنی ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے، ہم نے ان کو کہا کہ جو یہ شوگر ملز، یہ ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو، اور پھر یہ جو ان کو پرائس بھی ہوتا تھا، اگر 180 روپیہ پرائس فکس کیا گیا گنے کا، تو وہ 180 بھی نہیں دیتی تھی، وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوتی ہوتی تھی بیچ میں سے، وہ 120 پہ ان کو کیش پہ فارغ کر دیتے تھے۔ ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پہ پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینی ہے۔ اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس، انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا۔ اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی، مکئی کی، گندم کی، گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو۔ اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے، سارے دیہاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے، موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیلز ہوئی ہیں، فرٹیلائزر یعنی کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس سے ہوا کیا ہے کہ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے۔ تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے۔ ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا، میں جو لوگوں کو کہتا رہتا تھوڑا صبر کرو، گھبرانا نہ، لوگ گھبرا جاتے تھے، کیونکہ زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں۔ تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا، وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں، لیکن یہ ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اب ہمارے لیے
جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا. جو میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اب خطرہ ہے ایک، وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے، پریشر اب پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. ابھی تک جو پچھلے 8-10 مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ 2.5 سال پہلے 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا. اب پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے. تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کی، جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ، یہ بھی پاکستان میں تاریخ پہ بڑا کم ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا ہے. اور ہم کوئی مارکیٹ کے اندر اپنے پیسے نہیں، ڈالر نہیں پھینکے، خود ہی مارکیٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا ہے. اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھتے گئے ہیں. تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کرے گی تو ہمیں امپورٹس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، ہمیں مشینیں باہر سے زیادہ بلانی پڑیں گی. جب تک ہمارے ملک خود یہ چیزیں نہیں بناتا، تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسی جیسی اکانومی گرو کر رہی ہے ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا. ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے بنسبت اندر آنے کے. اس سے ہم نے اب بچنا ہے. ابھی تک تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا. ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں انہوں نے ہمیں. وہ پیسہ بھیجا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ کہ ہمارا روپیہ مضبوط ہے. تو انشاءاللہ ہم جو اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ، کہ ہم جب اب اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. آئی ایم ایف کے پاس ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، خسارے میں چلا جاتا ہے، ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں. تو ہم اب جس طرح جا رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی جو رشیا کا اکنامک زون ہے، اس سے ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی. تو ہم نے وہ پیریڈ جب تک ہماری ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں اس سطح پہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر طرح اور زیادہ تر ہم ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی سے اور ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے کہ بینکوں کے تھرو وہ اپنا پیسہ بھیجیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس جس طرح یہ رشیا کئی اور بھی ہم نے اکنامک زونز جو سی پیک کے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں. اب جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ یہ انڈسٹریل زونز کا ہے. پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ تھی. اب انویسٹمنٹ آ گئی ہے یہ اس کے اندر جو انڈسٹریل زونز ہیں، اور انڈسٹریل زون سے انشاءاللہ ایکسپورٹ شروع ہوگی. اور ایکسپورٹ سے پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے، پھر بریک لگ جاتی ہے، پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ ان انڈسٹریل زون سے ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹریپ میں نہ پھنسنا پڑے. آخر میں پھر سے محمود خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑی تیز کام کیا اس پہ یہاں پہنچنے کے لیے. اور مجھے پورا اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی عادت نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور کیسے ہم اس کو انسینٹیوائز کریں. تو ابھی بھی ہم رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. تو جو بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی اس میں آپ نے پلیز مجھے آگاہ کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب پوری فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں انڈسٹری پروموٹ کریں. اور یہ جو بھی آپ کو مسئلے آئیں گے ہمارے سے اس میں رشیا کئی میں جدھر بھی آپ پھنسیں گے آپ ہمیں بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ساری ہم رکاوٹیں دور کریں گے. بہت بہت شکریہ.